السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں امداد اللہ مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اس بڑی تبدیلی کے بارے میں جو کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے اس سال پرچہ جات کی مارکنگ کے حوالے سے کی گئی ہے۔ باقی رہی ہے بات کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے پرچہ جات کی مارکنگ کے حوالے سے جو تبدیلی کی ہے، اس سے طلباء کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اور کیا نقصان ہونے والا ہے، ان سب باتوں کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے گزشتہ سال سالانہ امتحانات کے حوالے سے ایک بڑی تبدیلی کرنے کی تجویز پیش کی تھی، جو کہ بظاہر منظور ہوتی بھی نظر آ رہی تھی، لیکن گزشتہ سال کرونا وائرس کی وجہ سے چونکہ امتحان تاخیر کا شکار ہوا، پرچہ جات بڑے ہی مشکل ترین حالات کے اندر لیے گئے تھے، اس تجویز پر عمل نہیں ہو سکا۔ باقی گزشتہ سال جو تجویز پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ سالانہ امتحانات میں نگران اساتذہ اکرام کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف تبدیل کر دیا جائے، یعنی کہ پنجاب کے مدارس کی جو اساتذہ اکرام ہیں ان کو سندھ کے مدارس کی طرف بھیج دیا جائے، اور سندھ کے مدارس کے اندر جو اساتذہ اکرام ہیں ان اساتذہ اکرام سے پنجاب کے اندر نگرانی کرائی جائے، اور ایسے ہی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارے میں یہی تجویز تھی۔ بہرحال وفاق المدارس العربیہ پاکستان یہ ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے وہ اس تجویز پر عمل نہیں کر سکے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس تبدیلی کے بارے میں جو کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اس سال کرنا چاہتا تھا، اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ طلباء کرام کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی زبردست قسم کی گڈ نیوز ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں آپ میں سے طلباء کرام کے درمیان ایک چھوٹا سا مقابلہ کروا کر چند عدد کتابوں کے سیٹ تقسیم کرنا چاہتا ہوں، جس میں بڑی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، جو کہ حضرت مولانا ادریس کاندڑی رحمہ اللہ کی تالیف کردہ ہے اور تقریباً 3 عدد جلدوں پر مشتمل ہے۔ باقی وہ مقابلہ ہوگا آپ حضرات کے اس سال کے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نمبروں کے ساتھ۔ اول، دوم، سوم آنے والوں کو 3 عدد کتابوں کے سیٹ نام کے طور پر دیے جائیں گے۔ باقی طریقہ کار کیا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو 1-2 دن کے اندر ایک ویڈیو بنا کر اس میں بتا دوں گا، تو آپ طریقہ کار معلوم کر کے 3 عدد کتابوں کے سیٹ ون کر سکتے ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ جس وقت میں وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں تو آپ کو بر وقت وہ ویڈیو مل سکے۔ تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل پہ کلک کر دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ باقی اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو بنانے کے مین مقصد کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے ایک طویل عرصے سے پرچہ جات کی مارکنگ کے اندر جو ترتیب چل رہی تھی، وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ماضی بعید کے اندر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پرچہ جات کی جو مارکنگ ہوتی تھی وہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے اندر ہوتی تھی، لیکن پھر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ذمہ داران نے باہمی مشاورت کے ساتھ اس کو شفٹ کر دیا جامعہ خیر المدارس ملتان کے اندر، اور ایک طویل عرصے تک ملک کے تمام پرچہ جات کی مارکنگ جامعہ خیر المدارس ملتان کے اندر ہوتی رہی، اور چاروں صوبوں سے ممتحن حضرات جامعہ خیر المدارس ملتان کے اندر جمع ہوتے تھے اور تقریباً 2 ہفتوں کے اندر اندر پرچہ جات کی مارکنگ کو مکمل کرتے تھے۔ اس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اس ترتیب کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، وہ دوبارہ سے منظم اس طریقے سے کیا ہے کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جو پہلا پرچہ تھا، خواہ وہ دورہ حدیث کا ہو یا ثانویہ عامہ کا، خواہ بنین کا ہو یا بنات کا ہو، دراسات دینیہ کو ہو، تجوید کے شعبے کا ہو، جس کا بھی پہلا پیپر تھا الورقۃ الاولی، وہ چیک ہوگا بلوچستان کے اندر، اور اس کے ساتھ الورقۃ الثانیہ اور الورقۃ الثالثہ ان کی مارکنگ ہوگی جامعہ دارالعلوم کراچی کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ صرف صوبہ سندھ کے جو ممتحن حضرات ہیں وہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے اندر الورقۃ الثانیہ اور الورقۃ الثالثہ کو مارک کریں گے۔ اور آخری 2 پرچہ جات یعنی کہ الورقۃ الخامسہ اور الورقۃ السادسہ ان کی مارکنگ ہوگی جامعہ خیر المدارس ملتان کے اندر، یعنی کہ صوبہ پنجاب کے جو ممتحن حضرات ہیں وہ جامعہ خیر المدارس کے اندر جمع ہو کر الورقۃ الخامسہ الورقۃ السادسہ کی
مارکنگ کریں گے۔ باقی اس کے اندر طلباء کے رزلٹ پر جو فرق پڑے گا وہ صرف پڑنے والا ہے الورقۃ الثانیہ اور الورقۃ الثالثہ کے اندر، جن کی چیکنگ ہوگی جامعہ دارالعلوم کراچی میں۔ اس کی یہ ہے کہ کراچی کے جو ممتحن حضرات ہیں وہ پرچے جات کو تھوڑی سختی کے ساتھ چیک کرتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے پرچے کو ایک اچھے رسم الخط کے اندر نہیں لکھا ہوا اور ایک اس کو مناسب انداز کے اندر حل نہیں کیا تو آپ کے اس کے اوپر بھی نمبر کاٹ سکتے، بلکہ وہ حضرات اس چیز کے نمبر بھی کاٹتے ہیں۔ باقی جن طلباء نے اپنا پرچہ ایک اچھے سے انداز کے اندر حل کیا تھا ان کو تو اس کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب باقی وہ طلباء جو اپنے پیپر کو ایک صاف سے انداز کے اندر حل نہیں کر کے آئے تھے تو ان کے کچھ نمبر کم ہو سکتے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وہ اگر اس بات پر نمبر کاٹتے بھی ہیں چند ایک نمبر ہی کاٹیں گے، زیادہ نمبر نہیں کاٹ سکتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔